والا جس کی بنیاد سما حیات ہے. دعا پکار کی مسئلہ کون سا بنیاد ہے؟ اور تم تو بولو سما حیات. سما کے عقیدے سے پکارنا یہ شرک ہے. بے شک بنیاد شرک. پھر دعا تو تم نے بڑا پڑھا ہے. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ سما ہی ہے. سما اور حیات والا مسئلہ یہ دعا پکار مسئلے کی بنیاد ہے. ابھی مرا نہیں، روح نکلی نہیں، باقی مسئلے تو ہوں گے مرنے کے بعد. اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاءتہم رسولنا، آگے ان کے پاس ہمارے فرشتے. کیوں آئے؟ یتوفونہم، یتوفونہم، ان کو پورا پورا لینے آئے. اب پہلا سوال ہو رہا ہے، سارے صوفی جاگ کے بیٹھو. ریبنڈ سے بھی آواز آتی ہے ان مسائل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے. کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ بھئی استنجے پہ کتنا پانی لگائے، کتنے آلو مٹر کھائے، کتنے مٹر ذبح کیے، آلو ذبح کیے، اور کتنے شہروں کو لتاڑا. اور اول تو جاتی وہاں گھر سے لڑ کے. ادھر ہمارا ایک مستری کام کر رہا تھا، باجوڑ کا تھا، ابھی بھی آتے ہیں. تو اس کا والد صاحب آ گئی تو وہ میرے پاس آئے بڑا پریشان ہو کے. کہتا ہے کہ والد صاحب امی جان سے لڑ کے آئے، انہیں مارا ہے اور اب چلے پہ جا رہے ہیں، اور امی جان سے ناراض ہو کے جا رہے ہیں. میں نے کہا اچھی چیز ہے لوفری کے لیے کہ امی کے ساتھ لڑا تھے ابے اور ہی چلے تھے، کہ بخشا جائے گا. اور اکثر وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی پیسے شیسے دینے ہوتے، قرض اٹھایا سال کے لیے بعد. اب آدمی نے ٹکٹ نہیں کٹایا، ریل میں بیٹھا تھا، ٹی ٹی آیا، اس نے سنا تو کہ 1000 رکعت نماز نفل. اللہ اکبر. اکثر اسی طرح اچھا استغفر اللہ، چلو آ جاؤ واپس آ جاؤ. مسئلہ توحید کی اہمیت کو ضائع نہ کرو. اللہ توفیق دے تو اس کو بیان کرو، لیکن کم از کم اس کے دشمن مت بنو. یہی مسئلہ توحید، قرآن، انبیاء، ساری کتابوں کا مرکزی نقطہ یہی مسئلہ ہے. بے شک. اور توحید کی معراج دعا پکار والا مسئلہ ہے. اگر پوری توحید کا لب لباب اور وہ خلاصہ نکالو تو وہ یہی مسئلہ ہے پکار والا، لہو دعوت الحق والا. آئے گی انشاءاللہ تمہیں پتہ کروں گا. لہو دعوت الحق سورۃ الرعد آئے گی. اب ذرا یہاں دیکھو، فرمایا قالو، فرشتے کہتے ہیں اینما کنتم، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اینما کنتم، بتاؤ مشرکو، اینما کہاں گئے، کہاں گئے وہ بزرگ، کہاں گئے وہ داتے تمہارے بنائے ہوئے، کہاں گئے وہ تمہارے مشکل کشا حاجت روا، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا. کیا کرتے تھے؟ پکارتے تھے. اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اوپر حوالہ لکھا ہے این الآلہہ التی کنتم تعبدونہا فی الدنیا وتستعینون بہا فی المہمات. اور جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے مشکلات کے اندر ان سے استعانت اور استغاثہ کرتے تھے اور کہتے تھے بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے، ادعوہم، اینما کنتم، اوپر عبارت ہے ادعوہم یخلصوکم
مما انتم فیہ. اب ذرا پکارو. تو تے کہتا تھا بہابل حق تے بیڑا دھک، اب تو تیری بیڑی زندگی والی بھی بڑھ رہی ہے. آئے نا بابا تجھے بچائے. سب سے بڑی مشکل موت کے وقت ہے، اب آئے اور تجھے بچائیں. قالو نصفی کی عبارت بھی پڑھ لینا. اور اوپر کس کی عبارت ہے؟ اندلسی کی. علامہ اندلسی فرماتے ہیں، ہاں ابن کثیر کی. ابن کثیر فرماتے ہیں کیا معنی ہے اینما کنتم؟ معنی ہے ادعوہم، کہاں گئے پکارو ان کو، وہ تمہاری مشکلات دور کریں. کیا کہیں گے؟ ذلوا عنا، گم ہو گئے ہم سے، گم ہو گئے ہم سے. پہلے تو قبروں کے پاس جاتے تھے، ٹی ٹی کی آواز بھی آتی تھی. ہاں بابا ہاں بابا. آج کوئی آواز نہیں. کبھی خوابوں میں بھی آ جاتے تھے، کبھی عالم بیداری میں بھی بزرگ نظر آتے تھے. خیبر پختونخوا والوں کو بہت نظر آتے ہیں. قیضنا لہم قرانا ہیں. کبھی وہ شیاطین کی شکل، جن شیاطین آتے تھے. ذلوا عنا، گم ہو گئے ہم سے. اس کے دو معنی، گم ہو گئے ہم سے، اب نظر کوئی نہیں آتے. اور دوسرا ذلوا عن نصرنا، ہماری مدد کرنے سے گم ہو گئے. وشاہدوا اقرار مجرمین، اور گواہی دیں گے علی انفسہم، اپنی نفسوں پر، اپنی جانوں پر. کس چیز کی گواہی دیں گے؟ انہم کانوا کافرین، کانوا کافرین، تھے وہ پکے کافر. انہم کانوا اعترفوا عند معاینۃ الموت، اعتراف کریں گے عند معاینۃ الموت. کس چیز کا اعتراف کریں گے؟ انہم کانوا کافرین. فتویٰ لگتا ہے نہیں لگتا؟ تم بے شک نہ لگاؤ، خود لگائے گا. اور مرتے وقت جب کہے گا کہ پکی بات ہے ہم کافر